السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں کی یلغار کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر ایک صبح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اترے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے افسر کو حجاج بن یوسف کا خط دکھلایا اور تازہ دم گھوڑے تیار کرنے اور کھانا لانے کا حکم دیا۔ افسر نے جواب دیا، کھانا حاضر ہے لیکن آج گھوڑے شاید آپ کو نہ مل سکیں، ہمارے پاس اس وقت صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، لیکن ہمیں تو صرف 2 چاہیے۔ لیکن ان گھوڑوں پر امیر المؤمنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک اور ان کے 2 ساتھی دمشق روانہ ہونے والے ہیں۔ کل چونکہ دمشق میں فنون حرب کی نمائش ہوگی، اس لیے ان کا آج شام تک وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ نہ میں ولی بصرہ کے حکم سے سرتابی کر سکتا ہوں اور نہ ہی امیر المؤمنین کے بھائی کو ناراض کرنے کی جرات کر سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اندر آرام فرما رہے ہیں، غالباً دوپہر کے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کا کام بہت ضروری ہے تو آپ ان سے اجازت لے لیں، دوپہر تک ان کے گھوڑے تازہ دم ہو جائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی منزل طے کر کے نہیں آئے ہیں، آپ کھانا کھا کر ان سے پوچھ لیں۔ بذات خود میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ لے جائیں تو آپ کی مرضی، لیکن ہماری شامت آ جائے گی۔ زبیر اور محمد بن قاسم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا اور محمد بن قاسم اندر جانے کے ارادے سے اٹھا، لیکن زبیر نے کہا، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں؟ یہ گھوڑے صرف فوجی ضروریات کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں اور سلیمان سیر و تفریح کے لیے دمشق جا رہا ہے۔ اسے فوجی معاملات میں رکاوٹ پیدا کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ گھوڑے استبل میں تیار کھڑے ہیں۔ شہزادہ سلیمان دوپہر تک آرام فرمائے گا، اس کے بعد کچھ دیر آئینہ سامنے رکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنے گا، اس کے بعد اپنے اشعار کی داد لے گا، پھر وہ اپنی نیزہ بازی اور شہ سواری کی تعریف سنے گا۔ اس کے بعد ممکن ہے کہ شام کے وقت سپاہیوں کو حکم دے کہ گھوڑوں کی زینیں اتار دو، ہم صبح جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ عالم اسلام میں شاید اس سے زیادہ مغرور اور خود پسند آدمی کوئی نہ ہو، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، مجھے صرف یہ خیال ہے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد چوکی کے سپاہیوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے اس سے پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کی مرضی، لیکن آپ پوچھنے جائیں، میں اتنی دیر میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، 2 خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے۔ محمد بن قاسم السلام علیکم کہہ کر اندر داخل ہوا۔ سلیمان نے بے پرواہی سے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے اس کی ترش کلامی سے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، میں آپ کے آرام میں مخل ہوا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ میں دمشق میں ایک ضروری پیغام لے کر جا رہا ہوں۔ جاؤ، ہم نے کب روکا تمہیں؟ سلیمان کے ساتھیوں نے اس پر ایک کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، ہمارے گھوڑے بہت تھکے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے 2 تازہ گھوڑے لے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت تو نہیں چاہیے تھی، لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خواہ مخواہ چوکی کے سپاہیوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان نے ذرا اکڑ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے گھوڑے تھکے ہوئے ہیں تو تم پیدل جا سکتے ہو۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا باعث آر نہیں، لیکن میں بہت جلد دمشق پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو تم سپاہی ہو، تمہارے نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ سلیمان کے ساتھیوں نے پھر ایک بار کہکا لگایا۔ محمد بن قاسم نے پھر اطمینان سے جواب دیا، اگر بازوؤں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے کا کام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر بھی بھروسہ ہے۔ سلیمان نے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صالح، یہ لڑکا باتوں میں کافی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، ذرا اٹھو، میں اس کے سپاہانہ جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک گندمی رنگ کا قوی ہیکل شخص فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار نکال کر آگے بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں راہ چلتوں کے سامنے اپنی سپاہانہ صلاحیتوں کی نمائش کرنے کا عادی نہیں، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہی ہے، اور اگر وقت ہوتا بھی تو میں کرائے پر کہکے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سپاہی کے لیے باعث آر سمجھتا ہوں۔
محمد بن قاسم یہ کہہ کر باہر نکل آیا، لیکن صالح نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک سامنے کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، بے وقوف، اگر تمہاری عمر 2-4 سال اور زیادہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کرائے پر کہکے لگانے والے کسے کہتے ہیں۔ سامنے زبیر ایک گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھا۔ سلیمان نے باہر نکل کر کہا، اسے جانے دو، یہ بیچارہ خدا جانے کہاں سے تلوار اٹھا لایا ہے، لیکن وہ کون ہے؟ اس نے زبیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے روکو۔ صالح زبیر کی طرف متوجہ ہوا، لیکن آنکھ جھپکنے میں محمد بن قاسم کی تلوار نیام سے باہر آ چکی تھی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے ایام جاہلیت کے عرب ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ صالح تلوار کی نوک اس کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلایا، اگر تمہاری زبان سے ایک اور لفظ نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغیر نیام میں۔ لیکن اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے محمد بن قاسم کی تلوار کو جنبش ہوئی، ایک ہوا میں سنسناہٹ اور پھر دو تلواروں کے ٹکرانے سے جھنکار پیدا ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی صالح کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر 10 قدم دور جا پڑی، اور وہ حیرت، ندامت اور پریشانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کر محمد بن قاسم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کو دیکھ کر زور سے کہکا لگایا، لیکن محمد بن قاسم کو گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر کہکے کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی اور اس نے چلا کر کہا، ٹھہرو۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے کو لگام موڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا ساتھی بہادر ہے لیکن تلوار پکڑنا نہیں جانتا۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشق کی نمائش میں لے جانے سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور دونوں آن کی آن میں درختوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ صالح غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتا ہوا استبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا، بس اب رہنے دو، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک نوجوان لڑکا ہم سب کا منہ چڑھا کر نکل گیا۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، دیکھ لیا شہزادہ سلیمان کو؟ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خلافت کا امیدوار بھی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا مسلمانوں کو شر سے بچائے۔ زبیر نے کہا، محمد، آج میں نے پہلی دفعہ تمہارے چہرے پر جلال دیکھا ہے۔ تلوار نکالتے وقت تم اپنی عمر سے کئی سال بڑے معلوم ہوتے تھے، اور جانتے ہو جس شخص کو تم نے مغلوب کیا ہے وہ کون تھا؟ وہ صالح تھا۔ تقریباً 1.5 سال ہوا میں نے اسے کوفہ میں دیکھا تھا۔ اسے تیغ زنی میں اپنے کمال پر ناز ہے، لیکن آج اس کا غرور اسے لے ڈوبا۔ دمشق کی جامع مسجد میں نماز اثر ادا کرنے کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر قصر خلافت میں داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید کے دربان نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں اندر بلا لیا۔ ولید بن عبد الملک نے یکے بعد دیگرے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم میں سے محمد بن قاسم کون ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں ہوں۔ حاضرین دربار جن کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو چکی تھی، حیرت زدہ ہو کر محمد بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی خاموش نگاہیں آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مکتوب سے ولید کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی درباریوں کی طرح زبیر کو ہی حجاج بن یوسف کا ہونہار بھتیجا سمجھ رہا تھا، اور 16-17 سالہ نوجوان کو کتیبہ کے لشکر کے ہر اول کا سلار اعلیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ اہل دربار کی زبانیں بھی ہلنے لگی، اور ولید نے اچانک یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے خاندان کے سب سے بڑے محسن حجاج بن یوسف کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، مسجد سے اٹھ کر محمد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، وہ مجاہد جس کے متعلق حجاج بن یوسف جیسا مردم شناس اور قتیبہ بن مسلم جیسا سپہ سالار اس قدر بلند رائے رکھتے ہوں، میرے لیے یقیناً قابل احترام ہے۔ پھر اس نے محمد بن قاسم سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور یہ تمہارا بڑا بھائی ہے؟ نہیں امیر المؤمنین، یہ زبیر ہے۔ ولید نے زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں دیکھا ہے، شاید تم سرندیپ کے ایلچی کے ساتھ گئے تھے، تم کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کی طرح حاضرین دربار کی توجہ بھی زبیر پر مرکوز ہو گئی اور بعض نے اسے پہچان لیا۔ زبیر کا تذبذب دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط پیش کرتے ہوئے کہا، امیر المؤمنین، ہم ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آئے ہیں، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارا جہاز لوٹ لیا ہے، سر اندیب سے آنے والی بیواؤں اور یتیم بچوں کو قید کر لیا ہے۔ زبیر، تم اپنی سرگزشت خود سناؤ۔
زبیر نے شروع سے لے کے آخر تک تمام واقعات بیان کیے، لیکن دربار میں جوش و خروش کی بجائے مایوسی کے آثار پا کر اختتام پر اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس نے جیب سے رومال نکال کر خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط ولی بصرہ کے نام لکھا تھا۔ حجاج بن یوسف کی طرح ولید بھی یہ خط پڑھ کر بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اہل دربار کو سنانے کے لیے خط کو دوسری بار بلند آواز میں پڑھنے کی کوشش کی، لیکن چند فقرے پڑھنے کے بعد اس کی آواز رک گئی۔ اس نے مکتوب محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھ کر سنا دو۔ محمد بن قاسم نے سارا خط پڑھ کر سنایا۔ مجلس کا رنگ بدل چکا تھا۔ حاضرین میں سے اکثر کے چہرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ جذبات کا طوفان عقل کی مسلطوں کو مغلوب کر چکا ہے، لیکن ولید کو خاموش دیکھ کر سب کی زبانیں کنگ تھیں۔ شہر کا عمر رسیدہ قاضی دیر تک اس خاموشی کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، اب آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں، پانی سر سے گزر چکا ہے۔ ولید نے پوچھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے جواب دیا، امیر المؤمنین، فرض کے معاملے میں رائے سے کام نہیں لیا جاتا۔ رائے صرف اس وقت کام دے سکتی ہے جب سامنے دو راستے ہوں، لیکن ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ ولید نے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھتا ہوں۔ ایک عہدہ دار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ولید نے کہا، لیکن ہمارے پاس افواج کہاں ہیں؟ موسیٰ کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ترکستان میں عراق کی تمام افواج کو کتیبہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ ہمیں نئے محاذ کھولنے کے لیے یا تو ان میں سے ایک محاذ کو کمزور کرنا پڑے گا یا کچھ مدت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاضی نے جواب دیا، امیر المؤمنین، یہ خط سننے کے بعد ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معاملہ عوام کے سامنے پیش کریں تو مجھے امید ہے سندھ کی مہم کے لیے ترکستان یا افریقہ سے افواج منگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ولید نے کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی اعلان جہاد کے لیے تیار ہوں۔ قاضی تجزبہ ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولید نے کہا، میں عوام سے مایوس نہیں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارا اہل رائے طبقہ خود غرض اور خود پسند ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں، جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ میں پیش قدمی کی تھی تو اونچے طبقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی تھی۔ جب قتیبہ نے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے ہی بھائی سلیمان نے مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری اور بدقسمتی ہے کہ بااثر طبقے میں جو لوگ کچھ مخلص ہیں وہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں میں بیٹھے روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سب عوام تک پہنچنے کی کوشش کریں تو چند دنوں میں ایک ایسی فوج تیار ہو سکتی ہے جو نہ صرف سندھ بلکہ دنیا کی تمام دنیا کی تسخیر کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن برا نہ مانیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے ہیں اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اونچے طبقوں کے بے عمل لوگوں کو یہ خبر سنانے میں ایک لذت محسوس کریں گے۔ سندھ کے ظالم راجہ کو برا بھلا کہیں گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور عاقبت کا بوجھ خدا کے سر تھوپ کر آرام سے گھر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عامت المسلمین ابھی تک زندہ ہیں۔ اگر آپ اونچے طبقے کی تفریحی مجالس کی بجائے دمشق کے ہر گھر میں جانا، عوام میں بیٹھنا اور ان سے باتیں کرنا گوارا کریں تو سندھ کے اسیر جو قید خانے کی دیواروں سے کان لگائے بیٹھے ہیں بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپ سن سکیں گے، اور خدا اس لڑکی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، اگر امیر المؤمنین مجھے اجازت دیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ ولید نے کہا، تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد دربار کے ہر عہدیدار نے ولید کو نئی فوج بھرتی کرنے کا یقین دلایا اور یہ مجلس برخاست ہوئی۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم اور زبیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایلچی نے آ کر یہ پیغام دیا کہ امیر المؤمنین محمد بن قاسم کو بلاتے ہیں۔ محمد بن قاسم سپاہی کے ساتھ چلا گیا اور زبیر اپنے بستر پر لیٹ کر کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد اونگتے اونگتے سپنوں کی حسین وادی میں کھو گیا۔ دمشق سے کوسوں دور وہ نحید کی تلاش میں سندھ کے شہروں میں بھٹک رہا تھا، قلعوں کی فصیلوں اور قید خانوں کے دروازے توڑ رہا تھا، قیدیوں کی آہنی بیڑیاں کھول رہا تھا۔ نحید کی سیاہ اور چمکدار آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نحید، میں آ گیا ہوں، تم آزاد ہو، تمہارا زخم کیسا ہے؟
دیکھو برہمان آباد کے قلعے پر ہمارا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اور وہ کہہ رہی تھی، زبیر میں اچھی ہوں لیکن تم دیر سے آئے، میں مایوس ہو چکی تھی۔ میٹھے اور سہانے سپنے کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ انتہائی بے کسی کی حالت میں پایا زنجیر کھڑا ہے۔ راجا کے چند سپاہی ننگی تلواریں اٹھائے اس کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور باقی نہید کو پکڑ کر قید خانے کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وہ مڑ مڑ کر ملتجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ نہید کے پاؤں رکھتے ہی قید خانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سخت جدوجہد کے بعد اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں توڑ کر سپاہیوں کو دھکیلتا، مارتا اور گراتا ہوا قید خانے کے دروازے تک پہنچتا ہے اور اسے کھولنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ زبیر نے نہید کہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور سامنے محمد بن قاسم کو کھڑا دیکھ کر پھر آنکھیں بند کر لیں۔ محمد بن قاسم اسے خواب کی حالت میں ہاتھ پاؤں مارتے اور نہید کا نام لیتے ہوئے سن چکا تھا، تاہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنانا مناسب نہ سمجھا اور چپکے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر نے دوبارہ آنکھیں کھولی اور کہا، آپ آ گئے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہاں میں آ گیا ہوں، اور پھر کچھ سوچ کر پوچھا، آپ نیزہ بازی اور تیز زنی میں کیسے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، میں نے بچپن میں جو کھلونا پسند کیا تھا وہ کمان تھی، اور جب گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھنے کے قابل ہوا میں نے نیزے سے زیادہ کسی اور چیز کو پسند نہیں کیا۔ رہی تلوار، اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں، اس کے عرب ہونے میں شک کرنے کے مترادف ہے۔ آپ یقین رکھیے میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم نے کہا، کل میرا اور آپ کا امتحان ہے، امیر المؤمنین نے مجھے اسی لیے بلایا تھا، ان کی خواہش ہے کہ ہم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصہ لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت لے گئے تو دمشق کے لوگوں پر بہت اچھا اثر پڑے گا اور ہمیں جہاد کے لیے تبلیغ کا موقع بھی مل جائے گا۔ امیر المؤمنین کی خواہش ہے کہ ہمارا مقابلہ سلیمان اور اس کے ساتھیوں سے ہو۔ زبیر نے کہا، امیر المؤمنین کا خیال درست ہے، خدا نے ہمارے لیے یہ بہت اچھا موقع پیدا کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ صالح اور سلیمان کے متعلق غلط اندازہ نہ لگائیں۔ راستے میں آپ کے ہاتھوں اس کا مات کھا جانا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی میں اپنی مثال نہیں رکھتے، تاہم میں تیار ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، ہمیں اپنی بڑائی مقصود نہیں، ہم ایک اچھے مقصد کے لیے نمائش میں حصہ لیں گے، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑے دیں گے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا پہنی اور خود سر پر رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں صالح، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سپاہانہ لباس میں؟ صالح نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں ہی اچھی لگتی ہے۔ سلیمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر رشک آ گیا تھا، وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا، اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، وہ ایک ہونہار سپاہی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی رگ پر نشتر چبھو رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار میرے ہاتھ پر گرفت میں مضبوط نہ تھی، اور یہ بات میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لاپرواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔ سلیمان نے کہا، اپنے مد مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ صالح نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلیمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ صالح نے کہا، خدا میرے بھائی کے قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں اور نہ ہی کسی اور میں ہیں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کی نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔
رائے عامہ خلافت کے معاملہ میں آپ کی حق تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں اور سالے نے کہا ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔